الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال تبارك وتعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم معزز و مکرم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ آج اسلامی سال کے دوسرا مہینہ صفر المکرم صفر الخیر کی دوسری تاریخ ہے. جولائی کی 17 تاریخ ہے. اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑی نعمت یہ زندگی ہے. زندگی ایک وقت کا نام ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا اور ساری نعمتوں کی اجازت دے دی کہ تیرا گھر یہ ہے، جہاں مرضی رہو، جہاں مرضی جو چاہو کھاؤ. لیکن آدم علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ سب کچھ تمہارا ہے جنت میں، لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہیں کھانا. اصل میں جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا، جب روح ڈال دی، روح ڈالنے سے پہلے شیطان آیا اور اس نے انسان کے جسم کے اندر داخل ہوا. ہر چیز اس نے دیکھی لیکن دل کے اندر نہیں داخل ہو سکا. شیطان نے اس دل کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا. جب ہاتھ پھیرا تو دل کے اوپر ایک جھلی آئی سیاہ رنگ کی. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو اٹھاؤ، نکال کر اس جھلی کو دفن کر دو. جنت میں جب دفن کیا اس کو، اس سے پودا پیدا ہوا اور یہ وہی پودا تھا جس سے منع کیا گیا تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا ہے. لیکن فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، انسان کو پھسلایا شیطان نے. حضرت حوا جو تھی جنت میں، ان کے پاس پہلے آیا. جب داخل ہو رہا تھا جنت کے اندر تو جنت کا جو مالک تھا رضوان، اس کو پتہ چل گیا سانپ کے منہ میں بیٹھ کے کہ سانپ جنت کی چیز ہے، اس کے اب بھی
دو لائٹیں سر کے اوپر ہوتی ہیں، وہ لائٹیں بھی اللہ نے اس کی لے لی اور منہ میں اس کے شیطان کے بیٹھنے سے زہر آلود کر دیا۔ اب جا رہا تھا، جب بیٹھا وہ منہ میں، جو رضوان نے پتہ چل گیا تو اس نے اس کو پکڑ لیا، اس کا کدھر جا رہا ہے؟ اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ ہماری مشیت سے جا رہا ہے۔ ایک اللہ کا ارادہ ہوتا ہے نا، ایک اللہ کی مشیت ہے، جو چاہے اللہ کرے، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، جو جب چاہتا ہے وہ ہوگا۔ حضرت حوا سے جا کر بیٹھ کے رونا شروع کیا، انہوں نے کہا روتا کیوں ہے؟ اور شکل فرشتے کی بنائی ہوئی تھی۔ میں روتا اس لیے ہوں کہ اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو، ہمیشہ کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، تو تم اس درخت کا پھل کھا لو۔ یہ تمہیں اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہاں یہ وہ نکالے جاؤ، یہ منع نہیں، یہ اس لیے منع کیا ہے کہ تم یہاں نہ رہو۔ بہرحال ایک پھل توڑ کر آدھا کھایا اور آدھا آدم علیہ السلام کے لیے رکھ دیا۔ آدم علیہ السلام موجود نہیں تھے، جب آئے تو پیش کیا تو آدم علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا تو نے؟ اللہ نے منع کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے، اگر یہ کھا لو تو میں نے کھا لیا۔ تو آدم علیہ السلام نے بھی اسی لالچ میں انسان کو دو چیزیں جو ہے نا، ایک حسد اور دوسرا تکبر۔ شیطان کو حسد یہ تھا کہ یہ کیوں جنت پہ پہنچ گیا، ہمیں کیوں نکال دیا گیا جنت سے، اور تکبر کیا شیطان نے اور حسد بھی کیا۔ جب انسان بھی حسد کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے تو وہ بھی شیطان ہی جیسا ہو جاتا ہے۔ اب اس طمع کے اندر، لالچ کے اندر کہ ہمیشہ ہم یہاں رہیں گے، پھل کھا لیا، جنت کا لباس اللہ نے اتار دیا۔ جنت کے اندر جو پتے تھے، انجیر کے درخت تھا، اس کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنا لگے، لیکن اللہ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے تم۔ یہ مور، یہ بھی جنت کی چیز ہے۔ یہ سانپ کے مور کے آپس میں بڑی دوستی ہوتی ہے، سانپ کو، مور کو، اس درخت کو، اور ان دونوں کو اللہ نے کہا نکل جاؤ جنت سے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، نکل جاؤ یہاں سے سب کے سب۔ نافرمانی کی۔ اب یہ نافرمانی جو غلطی ہوئی آدم علیہ السلام سے، یہ اختیاری نہیں تھی، جان بوجھ کے نہیں کی۔ انسان سے جب بھی غلطی ہوتی ہے نا، جب گناہ کرتا ہے، ایک جانتے ہوئے کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے، ایک ہے کہ پتہ ہی نہیں اس کو کہ یہ گناہ ہے، تو وہ گناہ جو خود پتہ نہیں ہوتا اور کر بیٹھتا ہے، اس کی معافی جلدی ہو جاتی ہے، اور جان بوجھ کر جو گناہ کرتا ہے وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کیا، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ بتانا چاہتے تھے کہ انسان دنیا میں غلطیاں کرے گا، اور میں تواب ہوں، توبہ قبول کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی ایک سبق امت قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو سبق دیا جا رہا تھا۔ اب جیسے کہ شہادت حسین اور اقربا اور حواریوں کی ہوئی، اس میں اللہ نے قیامت تک کے لیے بھی سبق رکھا تھا کہ دیکھو سب سے زیادہ عزیز مجھے اپنا حبیب ہے، اس کی اولاد ہے، آل بیت ہیں، لیکن ان کو اللہ کی جو سب سے بڑی شریعت ہے، اس کے اندر گاڑی غلط پٹری پہ چل رہی ہے اور جا کے گڑھے میں گر جائے گی، اس کو بچانے کی خاطر انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، بچوں کو قربان کر دیا۔ اللہ نے تو نہ چاہتے تو وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سب اللہ کی مشیت سے ہوا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسان جب کوئی غلطی کرتے ہیں یا گناہ کریں تو ان کو بخشنے کا ذریعہ آدم علیہ السلام کی غلطی کا ذریعہ بنا دیا، اور اللہ کے حکموں کو، شریعت کو جب دھبا لگ رہا ہو اور اس کے اندر کوتاہیاں ہو رہی ہوں تو سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی کی اولاد ہے، اور انہوں نے سب کچھ چھوڑا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اور سبق دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کہ اللہ کا حکم میں اس میں فرق نہ آئے۔ نماز
کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے نماز ہے. نماز کے اندر عاجزی سکھائی جاتی ہے. عاجزی جو ہے اللہ کو بہت محبوب ہے. ایک ہوتا ہے صبر. مصائب آتے ہیں، ہر انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، طبیعت کے خلاف بیماریاں آ جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ بھی اللہ نے خود فرمایا، جو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا تھوڑا سا خوف دے کر، بھوک دے کر، نقص من الاموال تمہارے مالوں میں نقصان دے کر، والانفس تمہاری جانوں میں بیماریاں ڈال کر، والثمرات تمہاری کمائیوں میں، اولادوں میں، پھلوں میں نقصان ڈال کر آزماؤں گا. اور ان ساری چیزوں کو آخر میں اللہ نے بتایا کہ ان سب آزمائشوں کے اندر اگر تم ثابت قدم رہو گے، صبر کرو گے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو روکنا، نفس کی نہیں ماننی، اللہ کی ماننی ہے. اور جو نفس کی مان لیتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو سرکش ہو گیا، نفس کی مان لی اس نے، متاثر ہوا، دنیا کی زندگی سے بڑا متاثر ہے، تو کیا ہوا؟ اس کا ٹھکانہ فرمایا جحیم ہے، جہنم کا نام ہے. بہت سے نام ہے جہنم کے. اور جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہر انسان خدا کے سامنے قیامت کا دن کھڑا کیا جائے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، ہر انسان خدا کے سامنے کھڑا کے جواب دے گا. اللہ پوچھیں گے میں نے تجھے عمر دی تھی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اے انسان، میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی، اس لیے دی تھی کہ تو مجھے یاد کر، اور تو نے بھول گیا تو تجھے یاد دہانی کرانے والے علماء آئے، کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، لیکن تو نے پرواہ ہی نہیں کی. یعنی دنیا میں اتنا پھنس گیا تو اسے رون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. دنیا کی زندگی سے بڑے متاثر ہوتے ہو تم. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ انما هذه الحیات الدنیا لہو و لعب، یہ تو کھیل تماشا ہے. یہ کھیل تمہارا تھوڑی دیر ہوا ختم ہو گیا. یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ ہم مسافر ہیں، یہاں پر رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. سب جتنے آئے ہیں جانے کے لیے آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں. لیکن یہ زندگی جو ہمیں عطا کی ہے اللہ نے، وہ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اگر، تو یہ قیامت کے دن من چاہی زندگی کا حساب ہوگا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے، سوال پوچھیں گے. ہر آدمی سے 5 سوال ہوں گے، جب تک جواب نہیں دے گا قدم اس کے نہیں ہلیں گے. سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری. بچپن حیوانیت ہوتی ہے، پرواہ نہیں ہوتی کسی چیز کی، شعور بھی نہیں ہوتا. جوان ہوا، غفلت میں کھیل کود میں گزار دیا، کچھ سو کے گزارا زندگی کو. اور پھر بڑھاپا جب آیا تو عاجز ہو گیا، بیماریوں نے آ گھیرا. اب سوال ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری. اب دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری. حالانکہ جوانی بھی زندگی کے اندر ہی آتی ہے، لیکن اس کا سوال الگ ہوگا، کیونکہ جوانی جو ہے مستانی ہوتی ہے. انسان ہر چیز کو برداشت کر لیتا ہے، بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. اسی لیے فرمایا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار. بھیڑیا بوڑھا ہو جائے نا تو وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. بکریاں نہیں کھاتا، یہ جانور نہیں کھاتا. اب بوڑھا ہو کے پرہیزگار بھی بن گیا انسان تو معافی مانگ لی تو اللہ اس کو پھر معاف کر دیتے. لیکن شرم نہیں آتی. اللہ کہتے ہیں میں بندے تو تیرے بال سفید ہو گئے ہیں، بوڑھا ہو گیا ہے، 60 سال تیری عمر گئے، تجھے شرم نہیں آتی. مجھے شرم آتی ہے تجھے سزا دیتے ہوئے. کم از کم اب تو باز آ. اللہ تبارک تعالیٰ جوانی کے اندر عبادت کا 70 گنا ادر زیادہ ہے. قیامت پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن وہ جوان جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہے، ہر وقت مچھلی اس طرح پانی میں اندر خوش ہوتی ہے، مسجد میں آتا ہے ایسے خوش ہوتا ہے. لیکن منافق جب مسجد میں آتا ہے تو پرندہ جیسے پھڑکتا ہے نا پنجرے کے اندر، ایسے جلدی نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھہرتا ہی نہیں.
لیکن مومن جب مسجد میں آتا ہے تو اس کو ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، اس کو پانی تھوڑی دیر نکالو مر جائے گی۔ تو ہم اپنا حساب کیا کریں، پوچھا کریں کہ قیامت کو ہم جوانی میں غفلت میں عیش و عشرت میں کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو چاہو کرو، نہیں، ہمارے 2 نگران بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں، ویڈیو بھی بن رہی ہے، ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال ملے لگے انسان کو تو کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، یہ میرا نامہ اعمال ہے جس کے اندر تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ جاتے وہ غلط نظر سے کسی عورت کو دیکھا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہوگا، کسی سے عورت سے ٹکرائے ہیں، ہاتھ پکڑ ٹویٹ ٹکرائی وہ بھی لکھا ہوا، ویڈیو بنی ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام بڑا زبردست ہے، ہر انسان کی کتاب زندگی اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال پڑھ لے تو خود حساب کر اب کہاں جائے گا۔ خدا کی نافرمانی، خدا کی نعمتیں بے شمار اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سب سے بڑی نعمت یہ زندگی کا وقت ہے، اور دوسری نعمت اسلام ہے۔ اللہ نے میدان عرفات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو آخری آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے میرے حبیب آج میں نے وہ نعمت مکمل کر دی ہے آپ کے اوپر جو آدم علیہ السلام سے لے کر تھوڑا تھوڑا سا ضرورت کے مطابق اتارتے رہے، آج وہ مکمل ہو گیا۔ اور ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں جو راضی ہوں گا وہ صرف دین اسلام پر، میرے نزدیک سب سے محبوب چیز اسلام ہے، اور ہم پتہ ہی نہیں اسلام ہے کیا، ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، آج یہ تو اسلام ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو، یہ نہیں کہ اسلام کو، شریعت کو اپنی مزاج کے مطابق چلانا چاہتے ہیں کہ جو پسند آ گیا وہ کر لے، جو نہیں ٹھیک ہے جی۔ اسلام کے تابع حضور نے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، میں جب تک مومن تم ہو نہیں سکتے ہو جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں کرو گے۔ خواہشات کی تابعداری کرنے والا صبر نہیں کر سکتا ہے۔ آج کا بھی موضوع ہمارا وہی پچھلے ہفتے والا ہے، صبر و استقامت۔ میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو، یہ سورۃ بقرہ کی سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والو ثابت قدم رہو، صبر کرو، اور مقابلے میں جب دشمن سے مقابلہ پڑ جائے تو مضبوط رہو، لگے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ 24ویں سپارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری مرتبہ سورۃ حامیم سجدہ کے اندر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو اپنے اللہ کو رب مانتے ہیں، رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، انسان نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان اس وقت کو یاد کر کے تیرا چرچا ہی نہیں تھا دنیا میں، تو ہے ہی نہیں تھا، ہم نے تجھے پیدا کیا۔ اب اللہ نے پیدا بھی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرمایا، صلاحیتیں عطا فرمائیں، آنکھیں دیں آنکھوں میں دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، کان دیے کانوں میں سننے کی قوت عطا فرمائی، اور بہت سی قوتیں جسم کے اندر رکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور بنایا اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ تمہارا مقصد بنانے کا یہ نہیں ہے کہ دنیا میں عیش کرو، جا کر جو چاہو کرو، دل چاہی من چاہی زندگی گزار دو، جیسے مرضی بال رکھ لو، جیسے مرضی داڑھی رکھ لو، جیسے مرضی کپڑے پہن لو، جیسے مرضی۔ ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں تمہارے لیے سکھانے کے لیے، ہر پیغمبر نے آ کر بتایا طریقہ زندگی کیا ہے، اللہ سے ملنے کے تعلق کی ذرائع کیا ہیں، اللہ کس سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اس سے پیار کرتا ہے کہ جو اللہ کے حکم مانتے ہوئے تکالیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اس کی مانیں گے۔ ساری روحوں کو اللہ نے حاضر کیا دست قدرت سے،
آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ رکھا، ساری روحوں کو حاضر کیا، پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہم آپ ہمارے رب ہیں۔ شہدنا، گواہ رہو، فرشتوں کو بھی، سب کو، انسانوں کو اللہ نے کہا، اور اس کو لکھوایا، پتھر پہ لکھوایا، اور وہ پتھر جنت میں رکھا۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو وہ پتھر بھی ساتھ بھیجے، وہ جو خانہ کعبے کے کونے پہ لگا ہوا ہے نا، جسے آپ کہتے ہیں حجر اسود، اسود کہتے ہیں بہت سیاہ، یہ سیاہ نہیں تھا، یہ سفید تھا جنت میں، ہمارے ہاتھ اور گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ اس پتھر پہ جب آ کے آپ کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں، استلام کرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں، تو اور ساتھ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ وہ جو اللہ نے پوچھا تھا تمہارا رب کون ہے، میں ہوں کہ نہیں، آج دنیا نے ہم پیسے کو رب بنا لیا، عورتوں کو رب بنا لیا، بچوں کو رب بنا لیا، یہ سارے بت ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ رب بھول گیا، بچے یاد رہیں، سب کچھ یاد ہے، لیکن رب بھول جاتا ہے۔ اللہ نے سب روحوں سے یہ شہادت لکھوائی۔ اب یہ جو انسان عمر کے لیے جاتا ہے، حج کرتا ہے، استلام اس ہاتھ لگاتا ہے یا چومتا ہے، قیامت کے دن یہ پتھر اس کی گواہی دے گا کہ اے اللہ یہ شخص جہاں آیا تھا اور تیرے ساتھ جو عہد کیا تھا کہ تو رب ہے، تو اس نے کہا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے، نہ روزی دے سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے، نہ عزت دے سکتا ہے۔ اب دنیا میں آ کر ہم نے سمجھا پیسے سے عزت ہوتی ہے، مکان سے عزت ہوتی ہے، گاڑی سے عزت ہوتی ہے، سب کچھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کے بت ہم نے بنا رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، یہ مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں تھیں، انسان کو یہ مصائب اور بیماریاں جب اللہ نے پیدا کی تو اس لیے کی کہ بندہ میری طرف رجوع کرے، میری طرف آئے۔ بیماری میں بھی خدا کو نہیں یاد کرتا، اللہ کو۔ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں آپ کو یا مجھے یا جس کو بھی، ہر انسان آج پریشان ہے، جس کو بھی پوچھو پریشان ہوگا، کوئی کاروبار سے پریشان ہے، کوئی حالات سے، بیوی سے، پڑوسیوں سے، بچوں سے، کوئی نہ کوئی اس کو پریشانی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔ صبر جو ہے، اللہ نے کہا اللہ کو تم نے رب مان لیا، اب رب سے سامنے عاجزی کرو۔ رب کے سامنے نماز ہمیں عاجزی سکھاتی ہے کہ رب کہنے کے بعد استقامت کیا ہے؟ ثابت قدمی۔ دنیا کا کوئی کام بھی ہو یا دین کا ہو، جب تک اس میں استقامت نہیں، ثابت قدمی نہیں، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان کا ایمان ہے، ایمان کے اندر مضبوطی اور استقامت کے لیے ہر مصائب کا جو اللہ نے کہا کہ جو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اس پہ قائم رہے۔ کیسے قائم رہے؟ صحابہ نے اس کے نمونے پیش کیے، جانیں پیش کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس پہ ثابت قدم، 11 سال ستائے گئے، مکے کے سے نکالے گئے، شیب ابی طالب کے اندر جیل بنا کر قید کر دیے گئے، سارے کچھ برداشت کرتے رہے۔ ہم کیا چیز ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ امت کو سکھانے کے لیے ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی پریشانی آتی ہے وہ انسان کی درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، آدمی گناہ گار ہے یا نافرمان ہے، اس پہ پریشانیاں آئی، لیکن نیک لوگوں پر بھی پریشانیاں آتی ہیں۔ کیوں آتی ہیں؟ اللہ ان کے صبر سکھاتا ہے لوگوں کو۔ دیکھو کہ ان کو پریشانی ہے، یعقوب علیہ السلام 35 سال روتے رہے، لیکن جب صبر کیا، کون سا صبر کیا؟ صبر کے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عام صبر ہے، ایک ہے صبر جمیل۔ صبر جمیل کیا ہے؟ کہ زبان پہ شکایت بھی نہیں لائے۔ ہاں جی، صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ شکایت نہیں ہے اللہ سے، جو ہو رہا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من مصیبۃ بما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے اعمال ہوں گے جو تمہیں مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے۔ آپ نے کسی کا پیسہ دبا لیا، زمین دبا لی، قرض لے کے نہیں دے رہے، وہ آپ سکون نہیں، آپ کو سکون نہیں آ سکتا، آپ کے دل پریشان ہوگا، وہ ایک بت بن کے آپ کے پیچھے لگا رہے گا، ہر وقت آپ کو ستائے گا۔ اور اعمال ہوتے ہیں وہ انسان کے، اعمال کو جب انسان ٹٹولتا ہے کہ میں نے فلاں عمل کیا، کسی کی بیٹی بہن جا رہی ہے، آپ نے اس کو دیکھا، آپ کی بیٹی اور بہن کو ضرور دیکھے گا کوئی۔ آپ نے کسی کی بیٹی بہن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو اپنے قریب کیا، قریب کر کے پوچھا تیری
تو چاہتا ہے تیری ماں کے ساتھ کچھ زنا کرے, تیری بہن, سارے رشتے گنوائے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں چاہتا. فرمایا تو جس سے کر رہا ہے وہ کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی. آپ نے اس سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کا اللہ نے دل کھول دیا, زندگی بھر اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا. تو اصل میں ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ماں اصابہ کا مصیبت نے اللہ باذن اللہ, ایک تو مصیبت وہ ہے جو اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. اے میرے حبیب اعلان کرو تو کوئی بھی مصیبت تم پہ آتی ہے اللہ نے لکھی ہوئی ہے تمہاری قسمت. اب اللہ نے لکھ دیا ہے تو ہم کون ہیں کہ اس کو شکایت کریں؟ ہم اس پہ صبر کریں. اسی لیے فرمایا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اللہ کو رب مان لیا کہ رب کی طرف سے میں آیا ہوں, رب کے پاس ہی جانا ہے. اور جو مصیبت آ رہی ہے, پریشانی میرے اوپر آ رہی ہے, یہ میری اعمال کی وجہ سے آ رہی ہے. اگر نیک ہے بہت, حضور نے فرمایا کانٹا بھی چبھے گا تمہیں تو اس سے بھی صبر کرو گے, درجہ تمہارا بلند ہو جائے گا, گناہ معاف ہو جائے گا. اب ہمیں صبر کا سبق دیا جا رہا ہے. صبر کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو صبر یہ ہے, کسی کا بچہ مر گیا, اب ایک ہی بچہ تھا اس کا, اب وہ پریشان ہے اور دل کا ٹکڑا چھین لیا. فرشتے جاتے ہیں, اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بچہ اس کا لیا ہے, فرشتوں نے روح نکال دیا ہے. فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے ایک بندے کا دل کا ٹکڑا تم نے چھین لیا, وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اسی کے پاس واپس چلے جائیں, سب چیز اسی کی ہیں. اس کا تھی اس نے لے لی. ایک صحابی جہاد پہ جا رہے ہیں اور بچہ جو ہے بیمار تھا, لیکن اس حال میں حکم جہاد کا ہوا, چھوڑ کے چلے گئے. واپس جب آئے تو وہ بچہ فوت ہو گیا تھا, اس کی بیوی نے دفن کر دیا. اب ہماری جیسی عورتیں ہمارے گھروں کے آتے ہی وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتی, جو تو جہاد پہ چلا گیا, تیرا بچہ مر گیا. لیکن آتے ہی انہوں نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا آرام میں ہے. یعنی اتنا ہی کہا کہ مر گیا, یہ بھی نہیں کہا کہ بچہ بڑا آرام میں ہے. اب رات کو صحبت کی, صبح اٹھے دیکھ بچہ کدھر ہے, تو کہتا ہے جس کی امانت تھی اس نے لے لی. پہلے پوچھا کہ بتاؤ کہ تیرے پاس کوئی امانت رکھے اور لینے آئے تو کہ ہاں بالکل دے دوں. اتنا صبر ان عورتوں کے اندر, مردوں کے اندر اللہ نے حضور پاک کے زمانے میں ان لوگوں کو پیدا کیا, چن چن کے پیدا کیا. حضور پر جان دینے والے, سب بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی صحابہ نے. حضرت حباب بن ارت ہیں, اسلام جب لائے تو کولوں پہ کوئلے بہکا, یعنی اچھی طرح جلا کر ان کو اوپر لٹایا گیا, اوپر چٹان, یعنی ان کی لہو اور پیپ سے وہ کولے بجھ گئے, اور لیکن تکلیف برداشت کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ایمان لائے, ماں نے مارا لہو لہان کر دیا, روتے ہو گئے حضور کے پاس, یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے مارا, میں نے اسلام قبول کر لیا. فرمایا تیرا وہ تیری ماں کا معاملہ ہے, میں اس میں دخل نہیں دیتا. کہ نہیں یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا فرما دیں. آپ نے مجھ پہ رحم فرمایا, میری ماں کے لیے بھی دعا رحمت کی فرمائے. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ابو ہریرہ دوڑنا شروع کیا. راستے میں دوڑ رہے ہیں, پوچھتے ہیں لوگ کیوں دوڑ رہے ہو, کیا ہوا؟ میں دیکھتا ہوں دعا پہلے پہنچتی ہے کہ میں پہلے پہنچتا ہوں. جب دروازے جا کے دستک دی, ماں نہا رہی ہے, دروازہ دیر سے کھولا تو پھر جب آئی فوراً گلے سے لگایا اور کہا کہ مجھے لے کر چلو حضور کے پاس. یہ اللہ کے نبی کی دعا کام کر رہی ہے, پہلے پہنچ گئی. ہاں جی, عمر بن عاص رضی اللہ اسلام لائے. ماں نے کہا میں پانی نہیں پیوں گی, کھانا نہیں کھاؤں گی, تیل سر میں نہیں ڈالوں گی جب تک تو واپس اپنے مذہب میں نہیں آئے گا. انہوں نے کہا ماں یہ تو بڑا مشکل ہے, آگ سے بچنے کے لیے ہم نے ایسے کیا, تو پھر آگ میں آپ ڈال دیتی. جا کے حضور سے فریاد کی, یا رسول اللہ میری ماں یہ کہہ رہی ہے. تو کہا کہ اچھا, آیتیں آنی نازل ہو گئیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. لیکن جب وہ تمہیں یہ کہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ, ان کی بات نہیں مانی, وہ راستہ اختیار نہیں کرنا تم نے. جا کے ماں سے کہا ماں جو کچھ بھی تیری حالت ہے مجھے سب کچھ پتہ ہے, لیکن اب میں دوبارہ اسلام سے واپس نہیں لوٹ سکتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگ سے بچا دیا, ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی. تو فرمایا اس انسان کو ہر مصیبت کے اندر
واویلا اور شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صبر برداشت کرنا چاہیے۔ اس صبر برداشت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، استقامت تم نے اختیار کی، فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے اور ثابت قدم رکھیں گے، مرنے کے بعد بھی ہم بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دنیا میں تم نے وہ کیا جو اللہ چاہتا تھا، اب جو تم چاہو گے وہ ہوگا، سب ریموٹ کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تمہارے ساتھ یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ کیا وعدہ ہے؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، اللہ کے مہمان بن کے آئے ہو جنت کے اندر۔ اللہ کے ہمیں کوئی کسی کو نہیں پتا آج شام تک ہم زندہ رہیں گے نہیں، موت کا کسی کو پتہ ہے؟ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى الشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون، اے میرے حبیب اعلان کر دو جس موت سے تم بھاگتے ہو تمہیں چھوڑیں گے نہیں، رزق ختم موت آ گئی۔ جیسے رزق تمہیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ایسے موت بھی تمہیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ ہر روز موت کہتی ہے تم مجھے بھولا ہوا ہے، میں تو تمہیں نہیں بھول سکتی ہرگز۔ اب وہ موت کہتی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھاگتے ہو موت سے، ملاقیکم، تمہیں موت آ کر رہے گی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس وزیر ایک بیٹھا، موت کا فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس نے ایسے چلا گیا، پوچھتا ہے اے سلیمان یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا موت کا فرشتہ تھا۔ اس نے مجھے دیکھا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے کسی وادی میں ہوا سے کہو دور پھینک دے۔ آپ نے ہوا سے حکم دیا، اس کو ایک وادی میں پھینکا۔ جب وہاں کا پہنچا تو وہاں فرشتہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی روح نکال دی۔ اور جب دوبارہ فرشتہ آیا تو آپ نے پوچھا تو اس آدمی کو دیکھا، انہوں نے کہا مجھے حکم ملا تھا کہ فلاں جگہ اس کی روح نکالنی ہے، اور وہ یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اب فرشتہ پہنچا، وہ بھی پہنچ گیا۔ جگہ لکھی ہوتی ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں پتا کہ کہاں مرے گا وہ، سے وہ غدا، کوئی نہیں جانتا کل میں کیا کروں گا، کل کا نہیں پتا۔ لمبی لمبی امیدیں، بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، بڑے اونچی اونچی 10 نسلیں کھا رہی ہیں، جنہوں نے کمایا نہیں وہ ایسے خرچ کریں گے جیسے کہ آگ میں ڈال رہے ہیں آپ ہر چیز کو۔ تو قبر میں ہم حساب لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہیں نفع نہیں دے گی، نہ مال نہ اولاد، کوئی چیز بچا نہیں سکتی، مگر دنیا کے اندر اللہ کو رب مان لیا اور ہر مصیبت میں ہر پریشانی میں بجائے اس کے کہ اسباب اکٹھے کرے پریشانی میں گئی، اس کا اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی مصیبت یاد آ جائے پرانی بھی، پھر بھی کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں تم گواہ رہو کہ اس کا جس کا بچہ مر گیا ہے، جس کی روح تم نے چھینی ہے، میں نے اس کے لیے بیت الحمد بنا دیا، جنت کے اندر اس کا یعنی گھر بنا دیا ہے۔ قیامت کو یہ بچے چھوٹے جب مر جاتے ہیں، جوان اٹھیں گے، جنت میں جائیں گے، دروازے میں کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ ہم نہیں جائیں گے اندر جب تک ہمارے ماں باپ نہیں جائیں گے۔ ان بچے کی سفارش پر ماں باپ کو اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ جو صبر کیا ہوگا، جنہیں صبر نہ کیا ہوگا ان میں نہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صبر میں اجر ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ہم بے حساب اجر دیتے ہیں۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یعنی ملائکے داخل ہوں گے جنت میں ہر دروازے سے، اور لوگوں کو سلام ان کو کریں گے جنہوں نے صبر سے زندگی گزاری، مصیبتوں میں زندگی گزاری، کیونکہ جنت سستی نہیں ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں جنت مل جائے گی، روزہ رکھ لیں جنت مل جائے گی۔ جب تک پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوں گے، ہم اپنی خواہشات کو قربان کریں گے، ہم اللہ کا حکم دیکھیں گے۔ اللہ کا کیا حکم ہے؟ شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، پیدا ہو بچہ مر رہا ہے، پیسہ پیدا ہو رہا ہے، کاروبار کر رہے ہیں، ہر چیز میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ہر چیز کو۔ ہم اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پہ عمل کریں، اور دوسروں کو عمل کے مطابق بلائیں اپنی طرف ہماری زندگیوں کو اندر سکون آئے گا۔ اب صاحب کہہ دیا کہ جو بھی صبر کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سکون عطا فرماتا ہے، دل کا سکون اسے ملتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری تو گناہ معافی ہو رہی ہے، شکر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بیماری آتی ہے، بیماری جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، یا ہمارے اپنے ناجائز تجاوز کرتے ہیں کھانے پینے میں یا اللہ کے حکموں کو توڑنے میں، تو ہر چیز ہمیں جو فائدہ دینے والی ہے وہ نقصان دینے والی بن جاتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، جو اللہ کے فرمانبرداری بھی کرتا ہے ہر چیز اس کی تابعداری کرتی ہے۔ لیکن ہماری اولاد ہماری نافرمان، بیوی نافرمان، پڑوسی نافرمان، یہ کیوں ہے کہ ہم خود نافرمان ہیں؟ ایک بزرگ سواری پہ بیٹھے، گھوڑے نے اٹھا کے مار دیا نیچے،
جا کے وضو کیا نفل پڑھے، کہنے اللہ آج کو مجھ سے تیری نافرمانی ہوئی ہے اس لیے یہ میرا نافرمان ہو گیا۔ ہم خود نافرمانی کرتے ہیں، دوسروں کو شکایت کرتے ہیں کہ نافرمان ہے، غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے۔ تو جب کبھی موافق طبیعت کی کچھ چیز واقع ہو جائے فوراً اس پہ صبر بھی کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ دعا جو ہے انسان کی اللہ سنتے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کی دعا جو ہے حضور نے فرمایا عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا مغز ہے عبادات کا۔ اور پھر دوسری جگہ ہمیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہے بھی عبادت ہے۔ اور اللہ نے خود کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے حبیب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا کدھر ہے، اللہ اس سے ہم سوال کریں، تو میں جب بھی تم سوال کرو کہ اللہ تمہارے قریب ہے، کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی میں زیادہ قریب ہوں تمہارے۔ تم دعا مجھ سے مانگو، اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے ناراض۔ بندے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں نا، اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگیں بار بار، اور یہ نہ کہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں حضور نے فرمایا جو بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا لکھی جاتی ہے، اگر اس کے حق میں بہتر ہے دنیا کی کوئی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے یا اس کو وہ دعا مل جاتی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر نہ ہو سکتا ہے جو تم کراہیت کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ اللہ کہتے ہیں مجھے سونے کا بوری دے دے، مجھے یہ دے دے، وہ دے دے۔ اب اگر آپ کو اللہ نے مال دے دیا، غریب تھے تو آپ نے زنا کرنا شروع کر دیا، شراب پینی شروع کر دی، گانے بجانے کے آلات خرید رہے ہیں، اب جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ جہنم سے بچانے کے لیے آپ کو اس حال میں رکھا ہوا، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا اس پہ صبر ہو، جو کچھ بھی ملا ہے شکر ہے۔ اللہ میں تیری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے، ناشکر ہے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں اللہ نے دی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہاری نعمتیں ختم ہو جائیں گی لیکن اس سے بڑی نعمتیں اللہ کے پاس جنت میں ہیں، اس کے لیے تیاری کرو۔ آج وقت ہے، آج عمر ہے، آج صحت ہے، سب کچھ ہے، اور ہم خدا کو فرصت میں بھی خدا کو یاد نہیں کرتے، اور عافیت ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا اکثریت لوگ غافل پڑے ہوئے ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، وقت بھی ہے، خدا کو نہیں یاد کرتا۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ، واللہ یحب الصابرین، اللہ تکلیفوں میں برداشت کرنے والے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ صبر سے استقامت ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو یہ چیزیں قرآن عطا فرمایا، علماء دین ہیں ان سے پوچھ کے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں کچھ بات کا پتہ نہیں ہے تو علماء سے پوچھا کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر جتنی نعمتیں کی ہیں ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک نعمت چلی جاتی ہے پھر روتے ہیں، یعنی وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، صبر کرنا چاہیے ہر مصیبت میں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہر حال میں صبر و شکر سے یہ دونوں ہتھیار ہیں مومن کے، ملتا ہے تو شکر کرتا ہے، نہیں ملتا تو صبر کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔